زانی عورت میں یہ 3 نشانیاں ضرور ہوں گی۔ زانی عورت کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا انسان کو بہت ہی بھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا کہ تم کیسی زندگی گزارتے ہو۔ عورتوں کے فتنے سے بچ جانا اور دنیا میں دھت نہ ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگاتی ہے، کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے اور قوم کو اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے تو یہ بدکار عورت کی نشانی ہے۔ زانی عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اکثر تنہا ہنستی ہے۔ آپ بات کرتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیتی، سوچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ دور کی سوچ میں خواب دیکھتی ہے، لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ کام پر جانا اور دیر تک کام کرنا، آپ کو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ وہ کہاں جاتی ہے اور اس دوران وہ کس سے ملتی ہے۔ امکانات یہ ہیں کہ وہ کسی تیسرے شخص کے ساتھ مصروف ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھو، جب لوگ مجرم محسوس کریں گے یا کچھ چھپائیں گے تو وہ آنکھوں سے رابطے سے گریز کریں گے۔ جب بھی ممکن ہو اپنی بیوی سے آنکھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اپنی بیوی کی آنکھیں دیکھنا بیوی کی زنا کی تصدیق کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ زیادہ تر خواتین ہم بستری میں کافی اناڑی اور غیر فعال ہوتی ہیں۔ اچانک ایک دن وہ آپ کے ساتھ مختلف پوزیشن میں ہم بستری کرتی ہیں، آپ کو زیادہ خوش کرتی ہیں، بستر پر سیکس پوزیشن تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ کسی تیسرے فرد کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو استعمال کرتی ہیں۔ سیکس میں زیادہ تر پرکشش عورت زانی علامت ہے۔ عورت اللہ کی تخلیق کردہ ایک خوبصورت ہستی ہے۔ عورت کے دم سے دنیا میں خوبصورتی کا ایک جہاں آباد ہے۔ عورت ایک سمندر کی طرح ہے۔ عورت کو سمجھنا آسان نہیں، بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ عورت ماں کے روپ میں دنیا کا مخلص ترین اور خوبصورت ترین رشتہ ہے، اور وہیں پر عورت بیوی کے روپوں میں مرد کے لیے راحت کا باعث ہے، جبکہ عورت کے ایک ایسے روپ بھی ہیں جن کی وجہ سے کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور بدبختی اور بے برکتی ایسے گھروں کا مقدر بن جاتی ہے، جبکہ ایسی عورتیں سخت ترین عذاب کی مستحق ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی۔ آپ کو بد کردار عورت کی پہچان بتائیں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر سے چلتی ہیں، ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی۔ پھر خاص وہ عورتیں ہیں جو مردوں کو مائل کرے، اپنے لباس اور اپنی چال سے ان کو اپنی طرف مائل کریں۔ ترجمہ: اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دیویں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لیوے ان کو موت یا مقرر کر دے۔ اللہ ان کے لیے کوئی راہ اور جو 2 مردوں کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 15-16۔ انسانی فطرت ہے کہ ہر شخص اپنے ہم خیال اور اپنی جیسی طبیعت کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ہم خیال وہم جلیس کے ساتھ رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی فطری جذبہ کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ زانی مرد سے زناکاری پر رضامند وہی عورت ہوتی ہے جو زانیہ یا مشرکہ ہو، کہ زنا کو عیب نہ سمجھتی ہو۔ ایسی عورت کے ساتھ رہنے کو قبول وہی مرد کرتے ہیں جو اسی جیسا بدکار یا مشرک ہو، کہ زنا کی حرمت کا قائل نہ ہو۔ زنا کاری کرنا یا زانیہ سے نکاح کرنا، اسی طرح اپنی پاک دامن عورتوں کو زانی مردوں کے نکاح میں دینا مومنوں پر حرام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بد کردار
مرد سوائے بد کردار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور بد کردار عورت سے بھی سوائے بد کردار مرد یا مشرک کے کوئی صالح شخص نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ فعل زنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ النور 3:24۔ درج بالا آیات میں نہ صرف لوگوں کی پسندیدگی کو بیان کیا گیا ہے بلکہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسا زانی یا زانیہ جس نے توبہ نہ کی ہو، جس کے زنا کی شہرت عام ہو، اس کے ساتھ کسی مومن کا نکاح جائز نہیں ہے۔ جب کسی مرد یا عورت کی بدچلنی کا علم ہو تو اس کے باوجود اس سے نکاح کرنا اہل ایمان کے لیے حرام ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لے، اس عمل کو ترک کر کے اپنی اصلاح کر لے تو زانی یا زانیہ کی صفت ان سے ختم ہو جائے گی۔ آیت کا منشا یہی ہے کہ جن لوگوں کی بدکاری معلوم ہو ان کو جیون ساتھی منتخب کرنا گناہ ہے۔ اس سے اہل ایمان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بدکاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس حکم خداوندی میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ زنا ایسا قبیح فعل ہے جس کا مرتکب اسلامی معاشرے اور صالح خاندانی نظام کا حصہ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح پاک اور طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پاک و طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ سو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی اور طہارت کو دیکھ کر خود سوچ لیتے کہ اللہ نے ان کے لیے زوجہ بھی کس قدر پاکیزہ و طیب بنائی ہوگی۔ یہ پاکیزہ لوگ ان تہمتوں سے کلیتاً بری ہیں جو یہ بد زبان لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے تو بخشش اور عزت و بزرگی والی عطا مقدر ہو چکی ہے، تم ان کی شان میں زبان درازی کر کے کیوں اپنا منہ کالا اور اپنی آخرت تباہ و برباد کرتے ہو۔ النور 24:26۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مرد زانی ہے تو اس کو لازماً زانی عورت ہی ملے گی، یا عورت زانی ہے تو اس کے نصیب میں فقط زانی مرد ہی ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کا انکار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ایسے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کی بیویاں کافرہ تھیں۔ فرعون جیسے بدترین کافر کی بیوی حضرت عاصیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں اللہ تعالی نے صالح خاتون قرار دیا ہے، اور ان کی سیرت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ مسند بزار۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور چاہے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو۔ النور 2:24۔ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ زانی شخص اور زانیہ عورت کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا موجود ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ عبرت حاصل کریں۔ زنا بہت ہی برا فعل ہے، ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، اس لیے سزا بھی سخت ترین مقرر کی گئی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس قبیح اور برے فعل سے اجتناب کریں۔ جب ہزاروں لوگوں کے سامنے اس قبیح فعل پر سزا دی جا رہی ہوگی جو بہت ہی شرمندگی کا مقام ہے، تو جو تماشائی وہاں موجود ہوں گے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے ایسا فعل کیا تو کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اصل میں اسلام کا مقصود کسی کو اتنی سخت سزا دینا نہیں، بلکہ ایک پرامن صاف ستھرا معاشرہ کی تشکیل کے لیے یہ سب کچھ مقرر کیا گیا ہے، ورنہ زنا کے ثبوت کے لیے آسان شرائط مقرر کرتے
تو ہر روز کسی نہ کسی کو سزا ملتی، لیکن اس کے برعکس اسلام نے اتنی سخت شرائط مقرر کیے ہیں کہ شاذ و نادر پورے کیے جائیں گے۔ یہ سزائیں صرف عبرت کے لیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔